هيدر هيدر عم العقر هيدر 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 صوبي خنصر هيدر هيدر بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام الباقر في زيارة العاشوراء إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ و آل محمد وعجل فرجهم. گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے مفہوم ولایت کو بیان کیا کہ یا یوں کہوں کہ ولایت کے مفہوم کی ایک خاص جہت کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں ہدف انبیاء سے لے کر وہ سلسلہ ولایت جو آج تک جاری ہے آپ کے سامنے بیان ہوا. ولایت در حقیقت ایک اتصال کا نام ہے، ایک پیوستگی کا نام ہے، ایک ہم آہنگی کا نام ہے، اور یہی ولایت تسلسل ہے نبوت کا، نبوت سے جدا نہیں ہے. آپ کے سامنے عرض ہوا خلاصتاً جو افراد موجود نہیں تھے ان کے لیے بیان کروں تاکہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے. جب ولایت تسلسل ہے نبوت کا تو نبوت کا کام کیا ہے؟ کار انبیاء کیا ہے؟ کیوں انبیاء کو مبعوث کیا گیا؟ انبیاء کا جو مختلف اہداف بیان ہوئے ہیں، اگر ان اہداف کو سموٹ کر نچوڑ کر ایک جملے میں کہا جائے تو انبیاء کا ہدف تھا انسان سازی، انسان کو بنانا، انسان کو تقرب الہی عطا کرنا، انسان کو خدا کے نزدیک لے کر جانا. اب یہ جو انبیاء ہیں جس معاشرے پر بھی آتے ہیں، مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، تمام عالمین کے لیے رحمت کہا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے، ان کا جو ہدف ہے، ایک ایک انسان تک اپنی رحمت کو پہنچانا، ایک ایک انسان تک اس ہدف الہی کو پہنچانا، اور ایک ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے خدا کی طرف لے کر جانا، ایک ایک انسان کی کردار سازی کرنا، انسان کو انسان کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا، یہ کار نبی ہے. خوب، اب دیکھیں کہ رسول خدا ایک ایک افراد تک، ایک ایک فرد تک گئے یا نہیں گئے؟ وہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر وہی حیات بخشی ہے جو انسانوں کو دی جاتی ہے، ایک سادہ انسان کو دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے. کوئی ایسے ٹول سے استفادہ نہیں کرنا، کسی بھی ایسے ٹول سے استفادہ نہیں کرنا، ایسے ٹول کو استعمال نہیں کرنا کہ بعد میں آنے والا انسان یہ کہے کہ بھائی یہ تو خاص لوگ تھے، میں جو حق پر نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ قوت موجود نہیں تھی کہ میں
اس راستے پر چل سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا جو ہے وہ فضیلتیں تھیں، ان کے پاس معجزے موجود تھے، ان کے پاس جو ہے کرامتیں موجود تھیں، ان کے حکم کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا نظام چلا کرتا تھا. بس مجھ میں اور ان میں فرق ہے. تو اہل بیت نے کیا کیا؟ انبیاء نے کیا کیا؟ انسانی لبادے میں رہ کر، انسانی محدودیتوں کے ساتھ، انسانی لمیٹیشن کے ساتھ اس مقام پر پہنچ کر دکھایا. اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے اب جب لمیٹیشن ہے، انسانی لمیٹیشن ہے، تو وہ ایک ہی وقت میں 10,000 جگہ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو 20,000 سال کی زندگی دے دی جائے یا تا قیامت کی زندگی دے دی جائے. اب تمام آنے والے انسانوں تک ان کی رحمت پہنچے ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے لبادے میں ان کو بھیجا گیا، اس کی کوئی لمیٹیشنز ہیں. تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء ایک سسٹم بناتے ہیں. اس سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان اس سسٹم کے اندر آئے گا تو جیسے ہی اس سسٹم کے پروسیس کے اندر وہ آ جائے گا تو خود بخود اس کی کردار سازی اور اس کی انسان سازی شروع ہو جائے گی. جب وہ داخل ہوگا تو وہ حیوان ہوگا، لیکن جب وہ باہر نکلے گا تو وہ ایک انسان کامل بن کر باہر نکلے گا. تاریخ میں بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. رسول خدا کے دور کی ہو تو جناب ابوذر، جناب سلمان، حضرت مقداد، بے تحاشا مثالیں، حضرت عمار، بے تحاشا مثالیں کہ اسلام سے پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی. ان کے بعد ائمہ کے دور کے اندر مختلف مثالیں، یہاں تک کہ اس اوج کمال انسانیت تک پہنچا دیا کرتے تھے کہ ان کے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ جیسے ہی کوئی دعا کرتے تھے فوراً قبول کی جاتی تھی خدا کی بارگاہ میں. امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سجاد کے دور میں مدینہ میں قحط سالی آئی، خشک سالی آئی، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ شدید مشکل کا شکار ہیں. مختلف کوششوں میں لگے ہوئے کسی طریقے سے مثلاً یہ ابر رحمت ہمارے اوپر آ جائے، نہیں آ رہی. ایک شخص نے دیکھا مختلف لوگ دعائیں مانگ رہے، قبول نہیں ہو رہی، لیکن ایک شخص نے دیکھا ایک سیاہ فام غلام آیا ہے اور وہ مسجد میں جا کر بیٹھا ہے. ابھی اس نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ادھر بادل آئے اور بارش شروع ہوئی. بڑا تعجب ہوا اس کو کہ اتنے بڑے بڑے افراد، اتنے بڑے بڑے علماء دعا مانگ رہے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ غلام کے پیچھے پیچھے، غلام مسجد سے نکلا پیچھے پیچھے، دیکھتا ہے کہ امام سجاد کے گھر میں داخل ہوا، پیچھے داخل ہوا. کہا آپ سے ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے اپنے تمام غلاموں کو آواز دی. جب سارے غلام آگے کھڑے ہوا، کہا کون سا چاہیے؟ کہا نہیں، ان میں سے کوئی نہیں چاہیے، جو مجھے درکار ہے وہ ادھر موجود نہیں ہے. امام نے اس کا نام لے کے پکارا کہ تم بھی نیچے آؤ. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ چاہتا نہیں ہے مولا کی غلامی کو چھوڑے. کیونکہ ایسا آقا کس کو نصیب ہوگا کہ جو آقا بھی ہو اور امام معصوم بھی ہو؟ ہر کسی کی قسمت ایسی کہاں. جب بلایا گیا امام کے حکم کی تعمیل کے نیچے آیا اور اس نے کہا مجھے غلام چاہیے. مولا نے کہا، اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ. اس نے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. مولا نے کہا ہماری بارگاہ میں جو ہاتھ ہے ہم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. اس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں دوبارہ دعا کے ہاتھ بلند کیے اس غلام نے اور کہا کہ اے بار الہ، مجھے وہ وقت نہ دکھا کہ جب میں ان کی غلامی سے نکلوں. نہ غلامی سے نکلنا چاہتا ہے اور حکم ہے امام کی تعمیل کرنا واجب. تاریخ لکھتی ہے کہ اس شخص کی اسی وقت روح پرواز کر جاتی ہے اور مر جاتا ہے. خدا نے اس کو ایک سنگین امتحان سے بچا لیا. جیسے ہی مرتا ہے وہ سامنے والا شخص شدید افسوس کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بہترین عابد کو کھو دیا. یہ کہتا ہوا باہر چلے جاتا ہے. اب سوال یہ ہے امت مسلمہ سے کہ کیوں ہر وقت اہل بیت کے آثار کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اس غلام کو جس نے وہ مقام عطا کیا ہے میں اس سے متصل ہو جاؤں؟ کیوں میں اس سے غلام سے متصل ہوں؟ جب وہ تربیت کرنے والا موجود ہے تو اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ وہ اہل بیت تربیت کیا کرتے تھے اور جب اس سسٹم میں افراد آ جایا کرتے تھے تو ایسی تربیت پا کر نکلتے تھے کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کریں تو فوراً دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں. یعنی وہ تقرب الہی، وہ کمالی انسان کمالیہ تک پہنچایا کرتے تھے.
کامل انسان، پرفیکٹ انسان بنا کے نکلتا تھا. خوب تو بس انبیاء ایک ایک کر کے افراد کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ سسٹم لانچ کرتے تھے، سسٹم بناتے تھے. اس کے برعکس دنیاوی سسٹم بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. اب یہ جو سسٹم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس سسٹم کے لیے اہل بیت مومنین کے درمیان ایک اتصال اور پیوستگی کو قائم کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک خاص قسم کے بانڈ کو قائم کرتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مل کے ایک خاص ہدف کے تحت آگے بڑھیں. ان کا خدا ایک، ان کا نبی ایک، ان کا امام ایک، ان کی کتاب ایک، ان کی راہ ایک، ان کی روش ایک، ان کا ہدف ایک. جب یہ تمام کے تمام افراد مل کر اس طرح سے خدا کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک امام کی ولایت کے نزدیک، تو اس کو کہا جاتا ہے ولایت بین مومنین. یہ وہ ولایت ہے جو مومنین کے درمیان جو ہے وہ قائم اور دائم ہے. یہ کیا ہے، کس کا کام ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہے. اور جب نبی نہ ہو تو یہی عہدہ منتقل ہوتا ہے امامت کی طرف. کیونکہ اب نبی کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ شریعت کامل ہو چکی ہے، تمام کے تمام احکامات جس کی ضرورت تھی وہ کامل ہو گئے. اب فقط و فقط اس چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی لیڈرشپ ہو جو تمام کے تمام لوگوں کے اندر اس بانڈ کو قائم کرے. اب ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو موجود ہو، تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہدف کے تحت جمع کرے. اب ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو لوگوں کو حقیقی ان کا ہدف سمجھائے، بتائے اور ان کو اکٹھا کر کے خدا کی طرف لے کر جائے. اس لیڈرشپ کو کہا جاتا ہے ولی خدا. کیوں؟ کیونکہ یہ ولایت کو معاشرے میں نافذ کرتا ہے، مومنین کے درمیان نافذ کرتا ہے. جتنی مضبوط ولایت ہوتی ہے اتنا ہی سفر تیزی سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہی ولایت اگلے دور میں منتقل ہوتی گئی. اس کے مقابل پہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. اچھا، یہ جو تمام کی تمام باتیں کی ہیں کہاں سے کی ہیں؟ قرآن اسی گواہی دیتی ہے. کل پچھلے دفعہ آپ کے سامنے میں نے آیتوں کی تلاوت کی تھی سورہ ممتحنہ کے اندر. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، کہ اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو ولی قرار نہ دو. کیا مطلب ولی قرار نہ دو؟ دوست قرار نہ دو، ان سے محبت نہ کرو. نہیں، اس سے بڑھ کر بات کی جا رہی ہے. ولی قرار نہ دو، اولیاء کا لفظ ہے، ولی کی جمع ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور ان کے درمیان دلی رغبت کو قرار نہ دو. اپنے اور ان کے ہدف کے اندر جو دوری موجود ہے اس کو پہچانو. تمہارا ہدف کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، اس کو پہچانو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے خدا کا دشمن کا ہدف وہی ہو جو ولی خدا کا ہدف ہے. تو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی قرار نہ دو. تمہارا ان سے ہدف الگ ہے، تمہارا ان سے راہ الگ ہے، تمہاری ان سے روش الگ ہے، تمہارا حاکم الگ ہے، تمہارا ولی الگ ہے. تم اس سسٹم کے تحت آگے نہ بڑھو جو دنیاوی سسٹم ہے، بلکہ تم اس سسٹم کے آگے، اس سسٹم کے تحت آگے چلو جو الہی سسٹم ہے. جس سسٹم کو کس نے لانچ کیا ہے؟ انبیاء نے لانچ کیا ہے. اور سسٹم کو کون آگے لے کے جا رہا ہے؟ ولی خدا آگے لے کے جا رہا ہے. اس سسٹم کے تحت ولایت تم آ جاؤ. پھر آگے کہتے ہیں تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، تم ایسا نہ ہو کہ اگر ظاہری طور پر ان سے ولایت نہیں رکھ رہے تو خاموشی سے مخفی انداز میں تمہارے دلوں کے اندر ان کی محبت پائی جائے. نہیں، مخفی انداز میں بھی نہیں پائی جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پہ تم نہیں کر رہے خوف کے مارے، لیکن دل کے اندر رغبت رکھتے ہو، دل کے اندر محبت رکھتے ہو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں کہتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ خدا نے قرار دیا ہے اس کام کے لیے ابراہیم کو تمہارے لیے نمونہ عمل، آئیڈیل، اور ان افراد کو جو اس کے ساتھ تھے. اب آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ یہ معصومین ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، تو قرآن کی گواہی موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے آئیڈیل ہیں. میں نہیں مان رہا، خوب عجیب بات ہے. قرآن واضح الفاظ ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، واضح الفاظ ہیں قرآن کے کہ تمہارے لیے کیا ہے، یہ آئیڈیل ہے. کون آئیڈیل ہے؟ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ذات، والذین معہ، اور وہ افراد جو ابراہیم سے جڑ گئے. صرف ابراہیم کا نام نہیں لیا، تمام کے تمام اصحاب ابراہیم بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں. آئیڈیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زندگی کو انسان کاپی کر سکتا ہو، جس کی زندگی پہ انسان چل سکتا ہو، جس کے نقش قدم پہ انسان آگے بڑھ سکتا ہو. ورنہ آئیڈیل ہونے کا معنی پیدا نہیں کرے گا، ورنہ آئیڈیل نہیں ہوگا.
آئیڈیل کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پیچھے انسان چلے. بس جب ابراہیم اور ان کے اصحاب انسانیت کے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں تو آل ابراہیم اور آل ابراہیم کے اصحاب بھی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں. انسان کو اپنی زندگی کے اندر ان کو فالو کرنا ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان اہداف کو قرار دینا ہے جن اہداف کو انہوں نے قرار دیا. خوب کیا کیا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب نے؟ کوئی تو خاص کام ہوگا نا. خدا پہلے کہہ رہا ہے کہ دشمن خدا کو ولی اپنا ولی قرار نہ دو, ان کے ساتھ نہ چلو, مخفی بھی ان کے ساتھ روابط نہ رکھو, اور اس کام کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب کو میں نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا جو آئیڈیل بنایا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے دور کے اندر اذ قالوا لقومہم, اپنے قوم سے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, کہ ہمارے اور تمہارے درمیان براءت ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان دوری ہے. ہم تمہارے ساتھ کبھی اٹیچ نہیں ہو سکتے, نہ تمہارے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے ہو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا عبادت فقط نماز پڑھنے کو کہتے ہیں؟ روزہ نہیں. کسی کے سامنے جھک جانا یعنی اس کی عبودیت کے اندر آ جانا, کسی کے سامنے سر کو جھکا دینا یعنی اس کی پرستش کرنا. عبادت کا مفہوم یہ ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان براءت ہے, اور تمہارے خداؤں سے ہماری براءت ہے جن کے سامنے تم جھک جاتے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ, ہم اس چیز سے پلٹ گئے ہیں جس کو تم مانتے ہو. ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کے سوا کچھ نہیں ہے, دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہے. والبغض, اور بغض کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے سوا کچھ نہیں ہے. کب تک رہے گی یہ دشمنی؟ حتی تؤمنوا باللہ, اس وقت تک جب تک تم اللہ پر پلٹ کر ایمان نہیں لے آتے. کس چیز میں آئیڈیل قرار دیا حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے؟ یعنی جب ان کی قوم ایسے افراد کو اپنا ولی قرار دے رہی تھی, ایسے اپنا اولیاء قرار دے رہی تھی کہ جس کے ہدف کو وہ تبدیل کر رہے تھے, وہ ان کو خدا کے راستے سے موڑ کر کسی اور راستے کی طرف لے کر جا رہے تھے. ایسے افراد کو اپنا ولی قرار دے رہی تھی جو دشمن خدا تھے, ایسے افراد کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے تھے جو خدا کے دشمن تھے, دنیا داری کے اندر مصروف تھے. تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ خاموشی سے بیٹھ گئے, انتظار کیا, کوئی ری ایکشن نہیں دیا, گھر میں اپنی عبادت انجام دیتے رہے, ہجرت کر کے چلے گئے. نہیں, کفرنا, میں منہ موڑتا ہوں تم لوگوں سے. کیا خود انجام دیا؟ کوئی ساتھی نہیں, ساتھیوں نے بھی انجام دیا, خود بھی اور ساتھیوں نے بھی. ہم منہ موڑتے ہیں تم لوگوں سے, ہمارے درمیان دشمنی اور بغض کے سوا کچھ نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم پلٹ کر نہ آؤ. یہ براءت, یہ تبرہ جو ہے ہمارے یہاں یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے, بلکہ خداوند متعال نے قرار دیا ہے. یہ تبرہ ہر دور کے اندر واجب ہے. تبرہ یعنی کیا؟ دشمن کو جلانا. تبرہ یعنی کیا؟ کسی مکتب کی توہین کرنا. تبرہ یعنی کیا؟ کسی کا مذاق اڑانا. نہیں, تبرہ یہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم ڈائریکٹ تبرہ کریں. تبرہ یعنی کیا؟ یعنی اپنی صفوں کو ان سے جدا کر دینا, اپنے اہداف کو ان سے جدا کر دینا. یہ ہے در حقیقت تبرہ کا مفہوم جو امام سمجھا رہے ہیں, جو قرآن سمجھا رہا ہے, جو حضرت ابراہیم سمجھا رہے ہیں. اب تبرہ رسول خدا کے دشمنوں سے واجب, مولا کائنات کے دشمنوں سے واجب, بی بی زہرا کے دشمنوں سے واجب, اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا امام حسن عسکری کے دشمنوں سے واجب. خوب, جب 11 ائمہ اور 13 معصومین کے دشمنوں سے تبرہ کرنا واجب ہے, تو امام زمانہ کے دشمنوں سے تبرہ کرنے کو آپ سیاست کیوں کہتے ہیں؟ کیا لاجک ہے اس بات کی؟ جب 13 معصومین تک یہ عبادت رہا تو 14ویں معصومین سے تولا کرنے کو اور اس کے دشمنوں سے براءت کرنے کو اور اس کے دشمنوں سے بغض رکھنے کو اور اس کے دشمنوں سے اپنے راستے کو الگ کرنے کو اب تبرہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ عین تبرہ ہے.
یعنی اگر آج کے دور میں کسی کے لیے حجت تمام ہو جائے کہ کوئی سسٹم ہے جو امام کے ظہور کے اندر تاخیر بنا ہوا ہے، کچھ افراد ہیں جو امام کے سسٹم کے اندر تاخیر بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسا گروہ ہے جو امام کے ظہور کو روکے ہوا ہے، کچھ افراد ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس سے ہم ظہور سے دور ہو رہے ہیں، ایسے افراد کے خلاف قیام کرنا بھی واجب ہے اور ان افراد کے اوپر تبرہ کرنا بھی واجب ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے ولایت کا، وہ ختم نہیں ہوتا، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے قرآن کی روح سے، اور دشمن اپنا کام ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ ایک لہجہ ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن خاموشی سے بیٹھے۔ شیطان نے جس کام کو شروع کیا وہ کام انجام دیتا رہا۔ رسول خدا کا دور آیا، رسول خدا کے دور میں بھی حزب الشیطان بھی ہے، حزب اللہ بھی ہے۔ کام کیا ہے؟ حزب الشیطان سے نکلنا، حزب اللہ کے اندر آنا۔ ہدف کیا ہے؟ اس ہدف کو قرار دینا جو حزب اللہ کا ہدف ہے۔ دلی وابستگی کس سے ہونی ہے؟ حزب اللہ سے ہونی چاہیے۔ اچھا، حزب اللہ آج کے دور میں ایک جماعت یعنی لبنان کی کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج۔ یہ اور بات ہے کہ آج جو حزب اللہ ہے وہ بھی اللہ کی فوج ہے، لیکن مفہوم میرا ادھر ہے۔ حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج، اس سے اٹیچ ہونا ہے، اس کی قربت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ آج کی زندگی کا ہدف ہے انسان کی۔ اگر اسے کوتاہی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت خدا سے نکل گیا۔ یہی ہوا اور یہی تاریخ میں چلتا رہا۔ رسول خدا کے بعد کچھ لوگوں نے اس حقیقی ولایت سے خود کو جوڑے رکھا اور کچھ افراد کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ جو افراد جدا ہوئے، مولا کائنات کی 3 جنگیں اپنے دور خلافت میں ان سے پیش آئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ یہ جو کربلا کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، در حقیقت یہ جنگ صفین کا ایک تسلسل ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، جنگ صفین کا ہی تسلسل ہے۔ کچھ افراد مولا کائنات کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے مولا کی تحت ولایت آ گئے، کچھ افراد مولا سے لڑے رہے، مولا کے مقابلے پر آئے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں بنو امیہ کی حکومت آتی ہے، کیونکہ تیسرا خلیفہ خود بنو امیہ سے تھا۔ ان کے بڑے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیونکہ حکومت اسلامی ہمارے پاس آ گئی ہے تو حکومت کو ایک دوسرے کی طرف جیسے ایسے پاس کرو جیسے ہم گیند کو پاس کرتے ہیں، بال کو پاس کرتے ہیں، اور ہمارے پاس سے حکومت نکلنی نہیں چاہیے تیسرے خلیفہ کے دور میں۔ اور تیسرے خلیفہ کے دور میں سب سے زیادہ اختیارات ملے کس کو؟ امیر شام کو، شام کے اندر مولا کائنات کا دور آتا ہے۔ مولا نے آتے ہی کیا کیا؟ خط لکھا خلیفہ کو، امیر شام کو، اور کیا کہا کہ میں تمہیں تمہاری وزارت سے، تمہاری جو وہاں پر حکومت ہے، تمہیں اس سے عزل کرتا ہوں۔ وہ اس نے نہیں مانا۔ اتنے عرصے میں یہ اپنے پیر شام کے اندر مضبوط کر چکا ہے، شام کے اندر بہت زیادہ اس کا ہولڈ ہے۔ مولا نے عزل کیا، نہیں مانا۔ نتیجے میں کیا ہوئی؟ جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی اور مولا کائنات کا لشکر دیکھتے ہی دیکھتے غالب آنا شروع ہو گیا۔ جب دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں تو یہ دیکھیں حزب الشیطان کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے مقدسات کے ذریعے سے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آج کوئی مثلا ایک مقدس چہرہ بن کے میرے سامنے آیا ہوا ہے کہ ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، بس جو بولے گا صحیح بولے گا، نہیں۔ دشمن کام یہی کرتا ہے، مقدسات کے ذریعے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن کو نظم بلند کیا گیا، کچھ افراد نکل کر آئے، کہا ہم بھی نماز پڑھ لیں، یہ بھی نماز پڑھ لیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، یہ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں۔ کیوں جنگ کر رہے ہیں ہم ان سے؟ ہم لڑے ہی کیوں ان افراد سے؟ یہ بے بصیرتی ہے۔ حضرت عمار یاسر بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ مسئلہ نماز روزے کا نہیں ہے، یہ مشکل یہ ہے ہی نہیں۔ خدا ہی قسم میں نے ان دونوں پرچموں کو پہلے بھی لڑتے دیکھا ہے۔ کب کی بات کر رہے ہیں؟ جنگ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ پرچم حزب اللہ کے نیچے رسول خدا مولا کائنات موجود ہیں اور پرچم حزب الشیطان کے نیچے بنو امیہ موجود ہے۔ آج یہ وہی وقت ہے، مسئلہ نماز روزے کا نہیں ہے، مسئلہ اس ولایت کا ہے جس کو یہ خراب کر رہے ہیں، مسئلہ اس ہدف الہی کا ہے جس کو یہ برباد کر رہے ہیں۔ کچھ کو بات سمجھ آئی، کچھ کو بات سمجھ نہیں۔ کہا نہیں، مولا نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا جنگ بندی کی جائے۔ مولا نے حکم دیا کہ اس کو جناب مالک کو، کہ واپس پلٹ آؤ۔ جناب مالک کون؟
بابصیرت ترین شخص. مالک کون؟ شجاع شخص. مالک کون؟ مطیع محض وقت خدا، ولی خدا. کیا کیا؟ چند قدموں کے فاصلے پر ہیں امیر شام کے، کہ چاہے تو قتل کر دے. نہیں، مولا کا حکم آ گیا، فوراً پلٹے. کیا ہوا؟ کہا بھائی اختلاف ہو گیا. کیا چاہتے ہو؟ کہا حکمیت چاہتے ہیں. حکمیت یعنی کیا؟ ٹیبل ٹاک. مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی جانب سے ابن عباس کو بھیجنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، ابن عباس تو آپ کا آدمی ہے، یہ تو آپ کا بندہ ہے، یہ جائے گا تو آپ کے حق میں ہی فیصلہ کر کے آئے گا، کچھ اور کریں. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک اشتر کو بھیجنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، مالک اشتر بھی ہمیں قبول نہیں ہے. کیا چاہتے ہو؟ اب یہ دشمن کا ایک اور کام کہ خدا کے لشکر کے اندر اپنے افراد کو خریدا ہوا ہوتا ہے. کس کو بھیجنا چاہتے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری کو. ٹھیک ہے، ادھر سے کون آیا؟ عمرو عاص آیا. جا کر گفتگو ہوئی کہ میں علی کو عزل کرتا ہوں حکومت سے، تو معاویہ کو کروں. دونوں کو حکومت سے ہٹاتے ہیں اور حاکمیت کا فیصلہ، خلافت کا فیصلہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ جس کو چاہیں انتخاب کر لیں. ٹھیک ہے، کہ پہلے اناؤنسمنٹ کس نے کرنی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کرنی ہے. بھیجا گیا اوپر، ہاتھ میں انگوٹھی پہنا ہوا ہے. انگوٹھی کو اتارا اور کہا جس طرح میں اس انگوٹھی کو اتار رہا ہوں اس طرح میں نے علی کو حکومت سے عزل کیا. اب باری ہے عمرو عاص کی. عمرو عاص آیا، پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی ہے، انگوٹھی کو پہنا اور کہا کہ جس طرح میں اس انگوٹھی کو پہنتا ہوں اس طرح میں معاویہ کو حاکم بناتا ہوں. اب خلاف ورزی ہوئی، مذاکرات کی، ایک گہما گہمی مچی. تو یہ جنگ رکی اور واپس پلٹے. یہاں سے ایک گروہ وجود میں ہے خوارج. جب یہ وقت نہیں خوارج کی بحث میں داخل ہوا جائے. خوب، یہ واپس پلٹا گروہ. جب واپس پلٹ گئے، ہدف تو پورا نہیں ہوا. جنگ جمل کا مولا نے قصہ تمام کر دیا تھا، جنگ نہروان کا قصہ مولا نے تمام کر دیا تھا. بچی جنگ صفین تھی، اور جنگ صفین میں وہ افراد مقابلے پر تھے جو در حقیقت خدا کے نظام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے تھے. تو مولا نے رمضان کا ایک وقت طے کیا کہ اس دن ہم لوگ یہاں پر ملاقات کریں گے اور رمضان کے بعد اس جنگ صفین کو ہم آگے بڑھائیں گے. کیا ہوا؟ رمضان میں مولا کی شہادت ہو گئی، شہید کر دیا گیا مولا کو. اب کس نے کیا، کیسے کیا، بہرحال کبھی وقت ملا تو. اب حکومت کس کے پاس آئی ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت آئی. امام حاکم بنے. امام نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹ گئے، فوراً صلح کر لی؟ نہیں، امام نے اسی صفین کو آگے بڑھایا اور رمضان کے بعد ایک لشکر کو تشکیل دیا کہ جس کا جو حاکم بنایا عبید اللہ ابن عباس، یعنی ابن عباس کا بھائی، عبداللہ ابن عباس کے بھائی. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ مفسر ہیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ محدث ہیں. لیکن بھائی کون ہے؟ بھائی جو ہیں جنگجو ہیں، میدان جنگ میں ان کی زیادہ شناخت ہے، بنی ہاشم سے ہیں. ان کے دو بیٹوں کا قاتل بھی کون ہے؟ امیر شام ہے. مولا نے اس فرد کو سلیکٹ کرا سپہ سالاری کے لیے. بچوں کا قاتل بھی ہے امیر شام، بنی ہاشم سے بھی بھروسے کا انسان بھی. خوب سلیکٹ کر لیا. یہ لشکر لے کر جنگ کرنے گیا اور چند روپے کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیا. کچھ روایتوں میں پورا لشکر، کچھ کے بتا آدھا لشکر بک گیا، پلٹ گیا. جب یہ سچویشن پیش آئی، اب جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کا میڈیا بڑا مضبوط تھا. امیر شام کا پروپیگنڈے میں ماہر، اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ حسین ابن علی کے لشکر کو شکست ہو گئی، حسن ابن علی کے لشکر کو شکست ہو گئی. مختلف باتیں کہ وہ معاویہ کے سامنے جھک گئے، بیعت کر لی، یہ کر لیا، پتہ نہیں مختلف گفتگو اس نے جو ہے وہ تمام کے تمام لشکر کے اندر پھیلانا شروع کی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے حوصلے کیا ہو گئے؟ ٹوٹنا شروع ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ چند افراد امام کے جو حقیقی ناصر موجود ہیں امام کے ساتھ ہیں. اب امام کیا کریں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام کو جو ہے وہ جنگ کرنے سے ڈر لگتا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزو. آپ زندگی کا مطالعہ کریں مولا کائنات کی، یہ تینوں جنگوں میں امام حسن موجود ہیں، اور کردار جو امام حسن کا لکھا گیا ہے امام حسین سے زیادہ لکھا گیا ہے. چاہے وہ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو. امام خوفزدہ نہیں ہے جنگوں سے. حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ انسان کیا کرے. اکثر افراد جا چکے ہیں، جنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ خود بھی شہید ہوں گے اور اصحاب کربلا بھی شہید ہو جائیں گے، ظاہر ہے، کیونکہ امام وقت امام حسن نے باقی افراد بھی ظاہر جنگ کریں گے، حضرت عباس بھی جنگ کریں گے.
امام حسین بھی جنگ کریں گے اور مختلف افراد جو ہے وہ جنگ کرنا شروع ہوں گے۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا کہ اگر میں ابھی جنگ کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا؟ یا تو مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ بالآخر پوری فوج اس کے پاس ہے۔ خوب اگر قتل نہ بھی کرے، اگر صرف اسیر کر کے تھوڑے عرصے میں چھوڑ دے، تو لوگوں کے درمیان یہ بات ہو جائے گی کہ مثلا امیر شام نے اہل بیت کے اوپر احسان کیا، ان کو چھوڑ دیا، اور اس کا جو معاشرے کے اندر چہرہ مقدس بنا ہوا ہے، اتنا مقدس بنا ہوا ہے کہ آج بھی آپ پاکستان میں نام لیتے ہیں تو آپ کے خلاف FIR کٹ جاتی ہے۔ اتنا مقدس چہرہ بنا ہوا ہے۔ جب آج اتنا مقدس ہے تو اس دور میں کتنا مقدس ہوگا چہرہ؟ یہ بڑا مقدس سا چہرہ ہے۔ کیا کرے؟ امام نے اس اقدام کو انجام دیا جو اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹائے گا۔ امام نے چند شرائط کی بنیاد پر صلح کی۔ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ یہ جو نظام خلافت کا لفظ آ رہا ہے نا، خلافت اسلامیہ کا، اس کو منتقل کر کے ملوکیت کے اندر تبدیل کیا، تاکہ آنے والے تاریخ کو پتہ چلے کہ یہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ بادشاہت ہے۔ آپ کبھی توجہ کیجئے گا اہل سنت کے علماء کے اوپر بھی، کبھی بھی جب وہ پہلے خلیفہ کا نام لیں گے خلیفۃ المسلمین کہیں گے، دوسرے خلیفہ کا نام لیں گے خلیفۃ المسلمین کہیں گے، لیکن جب اس کی بات کریں گے تو امیر شام کہیں گے، کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں کہے گا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ امام حسن کی صلح کا کمال ہے۔ امام نے بتایا کہ یہاں سے خلافت اسلامیہ ختم، اب ملوکیت کا آغاز ہو رہا ہے، موروثی وراثتی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی شرط یہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا۔ دوسری شرط امام علی کے نام پر سب و شتم کیا جاتا ہے، امام کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے، منبر رسول کو ختم کیا جائے گا۔ تیسری شرط جو سب سے زیادہ اہم شرط ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرے گا۔ اگر امام زندہ ہوئے تو امام، ورنہ امام کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے بعد حکومت جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی شرائط جو ہیں وہ اس نے رکھوائیں، امام حسن علیہ السلام نے لکھوائیں۔ اچھا، یہ صلح کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ صلح کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے جنگ ختم نہیں، جب تک ان صلح نامے پر عمل ہوگا اس وقت تک جنگ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ کانٹریکٹ جو ہے تم نے توڑ دیا، ختم، اب دوبارہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے اس نے کسی بھی چیز کو نہیں مانا۔ جناب امیر کے اوپر سب و شتم چلتا رہا، لعن طعن چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جاتے وقت کیا کیا اس نے؟ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنایا؟ یزید۔ واضح ہے کہ آج تاریخ کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ امام حسن کی صلح نے کیا کام انجام دیا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا پیچھے آئیے تاریخ میں اور دیکھیے، امام صلح نہ کرتے، جنگ کرتے، کیا ہونا تھا؟ امام اگر جنگ کرتے، امام کی شہادت نہیں تو اسیری۔ اب یہ جو مشن تھا، یہ جو ہدف تھا حکومت اسلامیہ کا، یہ جو ہدف تھا لوگوں کے درمیان ولایت کو قائم کرنے کا، یہ جو ہدف تھا پورے معاشرے کو خدا کی طرف لے کر جانے کا، وہ کیا ہو جاتا؟ اب جب یہ حاکم بن جاتا، تو جب یہ بغیر حاکمیت کے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتا تھا، حاکم بن کر کتنا کرتا؟ آپ دیکھیں جب مولا کائنات شہید ہوئے مسجد کے اندر تو لوگوں کیا ہوا؟ حیرانی ہوئی۔ واقعی لوگ حیران تھے کہ علی کا مسجد سے کیا لینا دینا۔ جب اسیروں کو شام لے کر گیا تو لوگ حیران تھے کہ اہل بیت یا رسول خدا کے کوئی اور رشتہ دار بھی ہیں بنو امیہ کے علاوہ؟ اتنا پروپیگنڈا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ اہل بیت بھی موجود ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ افراد کون ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا مولا کائنات کو۔ اب اگر امام شہید ہو جاتے، تمام کی تمام فورس جو کربلا میں کام آنی تھی وہ بھی شہید ہو جاتی، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ آج اگر کوئی نبی کو جانتا تو وہ معاویہ کے نام سے جانتا، آج اگر کوئی سمجھتا کہ حقیقی اسلام کیا ہے وہ اس کے سسٹم کو سمجھتا، آج اگر کوئی نام لیوا ہوتا تو وہ انہی کا نام لیوا ہوتا۔ لیکن امام نے صلح سے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو امام حسین نے جنگ سے انجام دیا ہے۔ کیا کیا؟ ان کے ہدف کو نیست و نابود کر دیا۔ آج ہدف مولا کائنات زندہ ہے، آج ہدف امام حسن علیہ السلام زندہ ہے کہ ان کو کوئی بھی خلیفہ نہیں سمجھتا، ان کی تعلیمات کو کوئی حجت نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ آج بھی افراد جب جنگ صفین کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام حق پر تھے۔ آج بھی جب افراد امام حسن اور اس کے مد مقابل کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام حق پر تھے۔
آج بھی افراد جب کربلا کا تذکرہ کرتے بچانے کی لاکھ کوششوں کے باوجود کہنے پر مجبور ہیں اگر حق پر کوئی تھا تو وہ اہل بیت تھے۔ یہ صلح کا کمال ہے امام حسن کی۔ اور صلح کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، وہ ایکسپائری ڈیٹ کیا تھی؟ جب تک کانٹریکٹ پہ عمل ہوتا رہے گا۔ جب کانٹریکٹ ٹوٹا، امام کی شہادت ہوئی۔ اب جو امام حسین نکل رہے ہیں یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اسی صفین کا تسلسل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس ہدف کو قرار دیا تھا وہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت محمدی کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں بہن سے نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں شراب خور بندر باز شخص رسول کے منبر پر آ کر بیٹھا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی کام پہلے بھی ہو رہا تھا، پہلے والے چھپ کر کرتے تھے، یہ ظاہری طور پر کر رہا ہے۔ اسی ولایت کے لیے امام نے اقدام اٹھایا اور لوگوں کے اندر اسی وابستگی کو دوبارہ پیدا کیا، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنا شروع کیا۔ آج ہمارے لیے کربلا یہی درس ہے کہ آپس میں ایک متحد ہو کر ایک اتحاد کے تحت ایک ولی خدا کے تحت سایہ امام کے ظہور کی طرف بڑھیں، اور جب امام کا ظہور ہو جائے تو امام کی تحت ولایت اس کام کو انجام دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے سیمینار اٹینڈ کیا تھا جو مولانا نے دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو ماتا میتتاً جاہلیہ، اس عالم میں مرتا ہے کہ وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ آج کون ہے آپ کا امام؟ خوب غیبت میں، غیبت میں ہے تو ریپلیسمنٹ کیا ہے یا نہیں ہے؟ خوب اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر اس کی ریپلیسمنٹ کے معرفت کے بغیر انسان دنیا سے جائے تو کیا ہوگا؟ ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ کے نظریے کے مطابق تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس پہچانے وہ ولایت کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ یاد رکھیں ایک ایک عمل انسان کو امام کے ظہور کے نزدیک لے کر جاتا ہے اور ایک ایک عمل امام کو امام کے ظہور سے دور لے کر جاتا ہے۔ پرسوں جمعہ ہے، کل شب جمعہ ہے، جمعہ یعنی ظہور کا متوقع دن۔ کتنا انتظار کر رہے ہیں؟ کتنا احساس ہو رہا ہے کہ پرسوں امام آ سکتے ہیں؟ یہ میں خود پرسنلی جب میں نے اپنے استاد کا پہلا سیمینار دیا تھا تو انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا، انہوں نے کہا اس کو انجام تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ لوگ امام کا کتنا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کر چکا ہوں اس کام کو، آپ بھی اندازہ دیجئے، دیکھیے۔ ایک ڈائری لیں اور اپنے 10 یا 15 دیندار دوستوں کا اور رشتہ داروں کے نام لکھیں، دیندار، بے دین تو چھوڑ دیں، دیندار افراد کا نام لکھیں اور ان سے پوچھیں اگلے 50 سال کا تمہارا کیا پلان ہے۔ انہوں نے کہا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی ایک کی پلاننگ میں بھی امام زمانہ شامل نہیں ہوں گے، میں نے خود ٹیسٹ کیا ہے، واللہ کسی ایک کی بھی پلاننگ میں امام زمانہ شامل نہیں تھے کہ اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یا میں نے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے۔ نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا۔ آپ بھی ٹیسٹ کر لیں، مگر روایتوں میں نہیں آیا کہ ہمیں آمادہ رہنا ہے۔ وہ چیزیں جو یہاں پر مٹ کر ختم ہو جانی ہیں اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور وہ چیز جو یہاں بھی باقی رہے گی وہاں بھی باقی رہے گی، اس کی عزیزو اس ولایت سے جڑنا، اور اس ولایت کا جو بہترین مظہر ہے، بہترین مظہر جو ہمیں اپنے اوج پر نظر آتا ہے وہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ اسی ولایت سے نہ جڑنے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہر امام کو شہید کیا گیا۔ اسی ولایت سے نہ جڑنے کی وجہ سے آپ دیکھیں جب مومنین اس تحت ولایت نہیں آئے تو امام معصوم تنہا ہو گئے۔ جب مومنین اس ولایت کے سائے میں آگے نہیں بڑھے تو اولیاء خدا کو کس طرح غربت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق محشر میں جناب سیدہ جب ورود کریں گی اور ورود کر کے جب خدا ان سے کہے گا کہ آج آپ جو امر دینا چاہیں آپ دیں، آپ کی ہر بات مانی جائے گی،
تو بیوی اپنی اولاد کے مصائب کو دیکھنا چاہیں گی، اور جب ان مصائب کو بیان کیا جائے گا تو بیوی اشبار ہوں گی، اور جب کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں تو کہیں گی میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی کہ جب تک میری اولاد کے عزاداروں کو جنت میں نہ بھیجا جائے۔ آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے قدر و منزلت، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے۔ اگر آج جناب سیدہ کی دعا بن کر آپ آئے ہیں تو آپ سے اتنا ہی زیادہ سنگین سوال کیا جائے گا۔ اس ولایت کو نہ کھونے دیں۔ اس ولایت کو کھونے سے ویسے ہی تشیع کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ کس قدر مظلوم ہے تشیع۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی شیعہ کو بے گناہ مارا جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے سینے پہ خنجر مارا ہو۔ کتنا عجیب ہے، مولا کہہ رہے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں، جب میرے کسی شیعہ کے اوپر ظلم ہوتا ہے ناحق تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے خنجر مارا۔ آپ مجھے بتائیں پچھلے 1200 سال میں کتنے شیعوں کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، اور ہر ایک قتل پر امام کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سینے میں کسی نے خنجر مارا ہو۔ کس کی ذمہ داری ہے اس مشکل سے امام کی مدد کرنا، اس مشکل میں امام کی نصرت کرنا؟ اگر تشیع مدد نہیں کرے گی، امام کا حق ہے نا آپ سے پوچھ سکیں بھائی چلو ٹھیک ہے غیروں نے مدد نہیں کی لیکن تم تو میرے اپنے تھے، تمہیں تو میری نصرت کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے غیر مجھے یاد نہیں کرتے تھے لیکن تمہیں تو مجھے یاد کرنا چاہیے تھا۔ جب تم مصائب امام حسین سن کر گریہ کرتے تھے اور تم سے برداشت نہیں ہوتے تھے تو کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم نے کربلا سن رہے ہو، تم سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے تو کربلا کو دکھایا جا رہا ہے؟ امام کس طرح کربلا کو برداشت کرتے ہوں گے؟ عزیزو، آج اس امام کی شہادت ہے کہ جس کو اس کے گھر میں بھی امان نہیں ملی۔ ایک نجف کے بڑے عالم دین جو مصائب کی زیادہ مثلا کہا کرتے زیادہ مصائب پڑھے جائیں، اپنی مجالس میں مصائب زیادہ تو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آ کر عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن آئے اور کہتے ہیں کہ تم تمام کے تمام اہل بیت کے سخت مصائب بیان کرتے ہو، میرے سخت مصائب بیان نہیں کرتے۔ کہا مولا نہیں، میں آپ کے سخت مصائب بیان کرتا ہوں۔ میں نے بیان کیا کہ ہمارا ایک مولا ایسا ہے کہ جس کی بیوی نے اسے خود زہر دے دیا گیا۔ کہا نہیں یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں۔ کہا مولا میں نے آپ کے سخت مصائب بیان کیے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارا ایک مولا ایسا ہے کہ جس کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے۔ کہا نہیں یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں۔ کہا مولا میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا ایک مولا ایسا ہے کہ جس کے جنازے سے جب تیر نکالے گئے تو پورے بدن میں تیر موجود تھے۔ کہا نہیں یہ میرے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا پھر آپ کے سخت مصائب کیا ہیں؟ کہا میرے سخت مصائب جاننا چاہتے ہو؟ میرے سخت مصائب یہ ہیں کہ مدینے میں ایک گلی موجود ہے، اس میں ایک گھر موجود ہے کہ وہاں پر ایک دروازے کو جلایا جا رہا تھا اور میں سامنے کھڑا ہو کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور میری ماں سیدہ اس دروازے کے پیچھے تھی اور وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر آ کر گرا اور میری ماں نے صدا دی اے فضہ میری مدد کو آؤ کہ میرا محسن چلا گیا۔ جانتے ہو میرے سخت مصائب کیا ہے؟ میرے سخت مصائب وہ ہیں کہ جب میں مدینے میں چل رہا ہوتا ہوں اور جب اس گلی میں آتا ہوں نا جس کو کوچہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے تو مجھ سے وہاں سے گزرا نہیں جاتا۔ مولا کیوں گزرا نہیں جاتا؟ کہا مجھے وہ تماچا یاد آ جاتا ہے جو اس کوچے میں مارا گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، امام نے بہت سخت وقت دیکھا ہے، امام کے بہت سخت مصائب ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی زوجہ سے لڑائی کے درمیان شیطان غالب ہوتا ہے، غصے میں اپنی زوجہ کو تماچا مار دیتا ہے اور غصہ نکل جاتا ہے۔ جب شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے، احساسات پر قابو پاتا ہے، واپس آتا ہے اپنی زوجہ کی خدمت میں، کہتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ زوجہ بھی راہ خدا میں بہترین مددگار ہوتی ہے، کہتی ہے میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے کوئی آپ سے شکوہ نہیں،
بس صرف ایک گزارش ہے کہ آئندہ کبھی جب آپ کو غصہ آئے اور آپ کے اوپر شیطان غالب ہو تو کوشش کیجئے گا کہ بچوں کے سامنے مجھے تماچا نہ مارے ہیں، کہ آپ کے جانے کے بعد میرے بچوں سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا۔ امام حسن نے اس منظر کو دیکھا بھی ہے، اور جب بھی اس کوچے سے گزرتے تھے نا، جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے، امام کو وہ تماشا یاد آ جاتا تھا۔ بہت سخت وقت دیکھا ہے امام نے۔ امام کو امام ہی کے گھر میں زہر دے دیا گیا۔ جب زہر دیا تو جس نے زہر دیا تھا وہ گریہ کر رہی ہے۔ امام نے کہا تو کیوں گریہ کر رہی ہے؟ تیرا مقصد تو پورا ہوا۔ کہا مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی زینب و ام کلثوم آئیں گی اور آپ بتائیں گے مجھے اس نے زہر دیا ہے، میں کیسے سامنا کروں گی۔ مولا نے اس کو وہاں سے جانے کا کہا اور کہا یاد رکھنا کہ محشر میں میری ماں کو تجھے حساب دینا ہے۔ امام حسین کو پتہ چلا، فوراً گریہ کرتے ہوئے اپنے بھیا کے پاس آئے۔ کہا بھیا آپ کو زہر دیا گیا ہے؟ حسین کچھ مت پوچھو، بس ایک تھال لا کر دو۔ امام حسین نے تھال لا کر دیا۔ امام حسن کا کلیجہ زہر کی شدت سے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ امام نے قے کی ہے اور تھال کے اندر، تشت کے اندر امام کے کلیجے کے ٹکڑے آئے۔ جیسے ہی آہٹ سنی، کہا حسین اس تشت کو یہاں سے لے جاؤ۔ کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا زینب آ رہی ہے، ارے اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب سب آ گئے نا تو امام نے سب کو وصیت کی، سب کو نصیحت کی۔ سب امام کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، لیکن جب امام حسین نے گریہ کیا ہے تو کہا بھیا آپ گریہ نہ کریں۔ ارے کیوں گریہ نہ کریں؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ارے بھیا آپ کے جیسے دن سا کہ کسی کا بھی دن نہیں ہے۔ جو مظلومیت آپ کے ساتھ ہوگی ایسی مظلومیت کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ارے بھیا ہوا کیا؟ ارے یہاں تو میرے سارے بھائی موجود ہیں، لیکن جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے کوئی بھائی موجود نہیں ہوگا۔ ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ وصیت کی ہے اے بھیا حسین آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ مجھے کفن دیجیے گا۔ مولا نے غسل و کفن دیا ہے، جنازے کو اٹھایا گیا، گھر کے دروازے تک جنازہ آیا، بی بی نے یتیموں کو روک دیا، جنازہ آگے بڑھا ہے۔ چاہتے ہیں کہ نانا کے پہلوؤں میں بھائی کو دفن کیا جائے، لیکن ایک ملعون نے صدا دی ہے کہ حسن کے جنازے پہ تیروں کو چلایا جائے۔ ارے جتنے تیر آ کر لگے ہیں، ارباب مقتل بیان کرتے ہیں اتنے تیر آ کر لگے، لیکن ایک فرق ہے دونوں جنازوں میں۔ کس کا جنازہ؟ ارے امام حسن کا جنازہ، امام حسین کا جنازہ۔ کیا فرق ہے؟ ارے فرق یہ ہے کہ امام حسن کے جنازے پر تیر تھے، امام حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ جب تیروں کی شدت ہوئی ہے موڑا گیا ہے جنازے کو۔ جب جنازہ واپس گھر پر آیا ہے نا، بی بی زینب نے جنازے سے ایک ایک تیر کو نکالا، اماں کی قبر کی طرف رک کر کہا اے اماں، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔